دیکھیے تو صحیح کتنی مسجدیں ہیں علاقے میں، کتنی ایک علاقے میں، اور پوری دنیا میں کتنی مسجدیں ہیں. مجھے اس لاہور کی کوئی ایک ایسی گلی، کوئی ایک ایسا محلہ دکھائیے جس محلے میں مسجد نہ ہو. کوئی بندہ گنتی کی تعداد میں لا سکتا ہے کتنی مسجدیں ہیں؟ اگر میں کہوں لاکھوں کروڑوں مساجد ہیں تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا. لیکن مجھے بتائیے اتنی مساجد ہیں، آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں ایسا نظر نہیں آئے گا کہ رات کو تراویح تو ہو رہی ہو اور وہاں حافظ قرآن نہ ہو. کہیں کہت آپ کو نظر نہیں آئے گا، کہیں رمضان سے پہلے یہ اعلان نہیں ہوگا کہ یار اس دفعہ میں حافظ قرآن نہیں مل رہا. تو بتاؤ اتنے حفاظ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں؟ اچھا مجھے بتائیے جتنے کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، سکول ہیں، بتاؤ کس سکول میں، کس کالج میں، کس یونیورسٹی میں ایک کوئی حفظ القرآن کے لیے الگ شعبہ ہو؟ یا جتنے بھی آپ پیشے میں جابز کرتے ہیں، مجھے بتاؤ کون سا ایسا پیشہ ہے، کون سا ایسا محکمہ اور ادارہ ہے جس میں محض حفظ کی بنیاد پر کسی بندے کو جاب ملتی ہو؟ یہ ساری چیزیں بھی نہیں ہے تو بتاؤ اتنے حفاظ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں؟ آپ میں سے کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کے خاندان اور رشتہ دار میں 2 3 4 حافظ نہیں ہیں؟ تو بتاؤ یہ حافظ کہاں سے ہے؟ اور پھر دیکھیے کسی بندے کی زبان الگ ہے، چاہے وہ پشتو بولتا ہے، چاہے وہ فارسی بولتا ہے، وہ پنجابی بولتا ہے، وہ سندھی بولتا ہے، وہ انگریزی بولتا ہے، وہ فرانسیسی بولتا ہے، یا وہ فارسی بولتا ہے، یا وہ سرائکی بولتا ہے، لیکن قرآن عربی میں ہی یاد کر رہا ہے. ان حفاظ سے پیار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کبھی تصورات میں آؤ تو صحیح نا. جب حافظ قرآن ایک مصلی پہ، میں صرف اپنی، میں ہر حافظ کی بات کر رہا ہوں، جب ایک حافظ قرآن ایک مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے ذرا غور تو کرو وہ کتنی جہتوں سے نمٹ رہا ہوتا ہے. مصلی کا پریشر تھوڑا ہے. لوگ بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں، میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا. ذرا اسے کہنا کہ آ کے نماز پڑھاؤ تو پھر مقولہ تو آپ نے سنا، پھر کانپیں ٹانگ رہی ہوتی ہیں نا، تکبیر پڑھنا نہیں آ رہی ہوتی ہمیں، اور باتیں کرنے کو ہم پتہ آسمانوں سے آسمانوں تک پہنچتے ہیں. میرے عزیز مصلی کا پریشر اس کو ہے، سارا دن اس نے اپنی منزل کو یاد کرنا ہے. مجھے تقریباً کوئی 22 سے 23 سال کا عرصہ ہو گیا، کبھی میں نے قرآن مجید نہ سنا، ایسا سال نہیں گزرا. لیکن میں اتنے عالم میں بھی، اور پورا سال بھی ہمارا قرآن پڑھنے پھر بھی ہر دن میں 1 سپارے کو تقریباً 10 مرتبہ تلاوت کرتا ہوں. تو بتا ایک حافظ کتنی محنت کرتا ہے. اور آپ کو پتا ہے ہم تو جب افطاری کرتے ہیں لکڑ ہضم، پتھر ہضم، جو آیا کھائے گئے. ایک حافظ قرآن ایک گلے کی حفاظت کے لیے کیا کیا چھوڑ دیتا ہے. سحری کبھی اس کی دیکھیے، کبھی اس کی افطاری دیکھیے، وہ کیا کیا چھوڑ دیتا ہے. اور ایک حافظ قرآن سے ذرا پوچھ کے تو دیکھیے کہ یار جب آپ عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے تراویح پہ آتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا ترتیب ہوتی ہے؟ وہ جو 1.25 سپارہ اس نے پڑھنا ہوتا ہے 20 رکعتوں میں وہ تقسیم کر کے نہیں آتا. اسے پتا نہیں کہ میں نے ایسا نہ ہو کہ 20 رکعتیں بھی پوری ہو جائے اور کوئی قرآن کی سورت نہ رہ جائے. اور سورت تو دور کی بات ہے میرے عزیز، ہم تو پیچھے سے امام کے اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی امام بھول جائے تو ہم تو اللہ اکبر کہنے کی ہمیں فرصت نہیں ہوتی. ایک حافظ قرآن نے تو ہر رکعت میں دیکھنا ہے کہ میں نے کہاں قرآن مجید کو اختتام کیا تھا اور کہاں سے اس کی ابتدا کی تھی. سبحان اللہ. تو بہت ناراض ہو گئے. یہ کبھی ہم نے سوچا وہ کتنی چیزوں سے نمٹ رہا ہوتا ہے. اسے یہ بھی پتا ہے کہ میں نے 1.25 سپارہ جو پڑھنا ہے کس رکعت میں کہاں قرات کرنی ہے. اور پھر اس نے صرف یہ نہیں دیکھنا، یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہاں مد ہے تو اس کو 1 الف کی مقدار میں کھینچنا ہے، یا غنہ ہے تو غنہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہمیں تو ان کے قواعد تک کا پتہ نہیں، بس ہمیں پتہ ہے تو اتنا پتہ ہے اگر 3 منٹ جو لیٹ ہو جائے ہم بعد میں آ کے کان میں کہیں گے خیریت تو تھی، آج 3 منٹ لیٹ ہو گئے. آج تو بڑے عبد الباسط بن رہے تھے، ہمیں صرف باتیں کرنا آتی ہیں. پیارے عزیز ناراض نہ ہوئیے گا، میں آپ کو چھوٹی سی بات کروں اور ہے بہت بڑی بات، آپ میں سے ہر بندہ اس کو منظور اور قبول کرے گا. کبھی آپ نے سنا ہو کوئی عورت روٹیاں بنا رہی ہو، گھر میں جب روٹی بن رہی ہو تو روٹی کے اوپر اللہ لکھا جاتا ہے. لکھا جاتا ہے، لکھا جاتا بولو لکھا جاتا ہے. پھر ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ جو ہی روٹی پہ اللہ لکھا گیا، اٹھایا موبائل، کھینچی تصویر، سوشل میڈیا پہ، اور ہزاروں ہم فون کرتے ہیں کہ یار میری روٹی پہ اللہ کا نام لکھا ہے. ٹھیک ہے سعادت مندی ہے، لکھا گیا ہے، کیا کروں اس کو فریج میں رکھ دوں میں؟ اور پورا خاندان جمع ہوتا ہے. میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس مسجد میں پہلے تھا، وہاں مجھے بلایا گیا، پورا خاندان جمع ہے کہ روٹی پہ اللہ کا نام لکھا گیا. ٹھیک ہے تو میرے عزیز ذرا یہ بتائیے ایک روٹی پہ اللہ کا نام لکھا جائے اتنی قدر کرتے ہو، اور جس حافظ قرآن میں قرآن کا پورا قرآن لکھا ہوا ہے یار اس کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں. اور حافظ قرآن کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ آپ چلے جائیں، یہاں تو بہت ذرا چینج ہے، دیہاتوں میں اور چکوں میں چلے جائیں، حافظ قرآن کو کیا دیا جاتا ہے میرے عزیز؟
آپ ذرا سوچئے تو صحیح، ایک حافظ قرآن کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 10 سے 12,000 یہی ہوتی ہے نا؟ تو مجھے بتائیں آپ میں سے کون سا بندہ ہے جو 12,000 پہ صرف اپنے بچوں کا دودھ پورا کر کے مجھے دکھائے؟ تو حافظ قرآن کیا ایک نوری مخلوق ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، اور مسجد سے ظہر پہ بھی پیچھے سے امام کے، عصر مغرب عشاء، اور جو ہی سلام پھرا نہیں تو امام ہمارے پیچھے ہے۔ یہ کیا ہے؟ امام بھی ہے اور غلام بھی ہے، یہ دوہرا رویہ ہمارا کیوں ہے ایسے؟ تو میرے عزیز ذرا غور تو کیجئے نا، ہوتا کیا ہے؟ حافظ قرآن کو دینے کے لیے اب بچہ پیدا ہوا، اذان بھی اس نے دینی ہے، مسئلہ آپ کسی وقت کہیں کسی جگہ پہ اس سے پوچھ سکتے ہیں، جنازہ بھی اس نے پڑھانا ہے، دعا بھی اس نے کروانی ہے، قبر پہ بھی جانا ہے، ہر نماز پہ بھی دعا کروانی ہے، 30ویں 10ویں 40ویں پہ ہر نماز پہ ہر سال دعا کروانی ہے، اور دینے کو کیا ہوتا ہے 40 دن روٹی بھی لے کے اس نے ختم بھی پڑھنا ہے، اور دینے کو ہوتا یہ ہے ایک وہی چپی اور ایک وہی کولی اور وہی ٹوٹا ہوا گلاس کہ میرے ابو اس میں پانی پیتے تھے، حافظ صاحب یہ اپنے پاس رکھ لو، ابو پانی گلاس میں پیتے تھے تو ابو کی گھڑی کدھر گم گئی، ابو کا موبائل کہاں گیا، ابو کا وہ کمرہ کدھر گیا؟ اگر تم ہی نہ سنو گے تو پھر یہ کون سنے گا؟ یہ دل کی صدائیں ہیں، میری آواز نہیں۔ میرے عزیز اگر آپ کے امام کی عزت نہیں ہے، امام مصلی پہ کھڑا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کون مرے گا 40واں ہوگی، تو امام کی نیت تو یہاں ہے نہیں، نماز کو سکون آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اگر آپ اور پھر کہتے ہیں جی یہ تو ٹیوشنیں پڑھاتا ہے، فلاں کرتا ہے، تو بھائی وہ ڈاکے مارے، وہ چوریاں کرے؟ جب 10,000 تنخواہ ہے تو اس نے بچوں کا پیٹ نہیں پالا، آپ دینا 50,000 روپیہ، پھر دیکھیں وہ کیسے ٹیوشن پہ جاتا ہے۔ یا بہت لوگ کہتے ہیں جی وہ ہم نے تو دیکھا ہے وہ تو گاڑی پہ جا رہا تھا، بھائی وہ کھوتے پہ سوار ہو، ہم یہی سمجھتے ہیں؟ تو تب ہم خوش ہوں گے جب آپ اچھی گاڑی لیتے ہیں، آپ اپنی کوٹھی اور بنگلہ بناتے ہیں، تو ایک عالم دین آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ کو مبارکباد دیتا ہے، آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو آپ اپنے حافظ کو، آپ اپنے قاری کو اچھے چیزوں میں دیکھ کر خوش کیوں نہیں ہوتے؟ آپ سے مراد آپ نہیں ہے، یہ پوری دنیا ہے، یہ معاشرے کا ایک لمحہ فکری ہے کہ جس کو ہم نہیں سوچ رہے۔ میرے عزیز ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ایک حافظ قرآن کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ پھر بتاؤ ہمارے بچے حافظ کیسے بنیں گے؟ دیکھیں تو صحیح، ابھی ایک حافظ قرآن مکمل قرآن سنائے گا، 27ویں کو آپ سروے کر کے دیکھ لیں لوگ کتنی خدمت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ خدمت کرنا کون سا فرض واجب ہے، کرنی بھی نہیں چاہیے۔ تو بھائی باقی چیزوں پہ تو ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ فرض ہے یا واجب ہے، ہر عید پہ ہم ہر ایک کو یاد رکھتے ہیں، ہمیں یاد نہیں تو ایک حافظ قرآن یاد نہیں ہے۔ میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، 3 منٹ زیادہ ہوئے، محسوس نہ کیجیے گا میرے عزیز، ذرا غور تو کیجیے، کبھی کسی حافظ قرآن کو، کبھی کسی قاری کو، کسی عالم دین کو، کسی امام کو اس لیے سور نہ دے کہ وہ غریب ہے، اس لیے نہ دے کہ اس کے پاس کچھ نہیں، نہ اس لیے دے کہ یار وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس لیے دے کہ یار وہ دین پہ عمل کرتا ہے۔ پھر دیکھیں جب آپ اس کی حیثیت یہ رکھتے ہو کہ یہ غریب ہے، یہ یتیم ہے، مسکین ہے، پھر اس سوٹ کا کوئی فائدہ بھی نہیں ملتا، کوئی ثواب بھی نہیں ہوتا۔ امام غریب ہے، وہ امیر ہے، اس کا الگ ہے، وہ برا ہے، وہ اچھا ہے، وہ اس کا شعبہ ہے۔ آپ صرف اس لیے دیں کہ یار یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے دیں کہ یار میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اس لیے دیں کہ یار یہ دن رات صبح شام ہر نماز پہ پورے محلے کے لیے دعا کرتا ہے۔ پھر جب آپ اس دنیا سے جائیں گے نا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا اے عالم دین یہ بندہ صرف تیرے سے میرے لیے پیار کرتا تھا، آج تو اس کی سفارش کر دے، میں اسے جنت میں داخل فرماؤں گا۔